ہنگامی نیوز ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، جیل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور عمران خان صاحب کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی۔ اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی، پھر میں نے ایک دو ذرائع سے کنفرم کی، بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے۔ میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی، یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی، لیکن پبلک کا ری ایکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے، آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے، الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے۔ لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے۔ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا۔ اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے، یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے، ان کے انتظامات کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے آج کیا جائے، ہو سکتا ہے کل کیا جائے، لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ۔ اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے۔ جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے، دنوں میں ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے اور اس کا کیا میکینزم ہوگا، کس طریقے سے لے کر جائیں گے، اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے۔ جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے، چاہے توشہ خانہ ہے، چاہے اس کے اندر القادر ہے، اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا، اس میں کچھ نکلے گا نہیں۔ سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے، عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے، دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں مجھے جیل سے پتا چلی، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائز ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے۔ دوسرا، اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، یہ میرے سورس نے کہا، میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا، لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے
کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے وہ اتار دی گئی ہیں رات کو، اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں۔ تیسرا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا، کہاں لے جایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیل سے اب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا اور کہیں اور پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے۔ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ سب جانتے ہیں، اور وہ اس معاملے کو لے کر عالمی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ بہت زوردار آواز اٹھائیں گے۔ اب جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر قانون اور انصاف کے مطابق ہو تو عمران خان صاحب کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر حالات و واقعات کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سسٹم عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے، خوفزدہ ہے، انہیں گھبراہٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے بہت خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب کرنا کب ہے اس کے بارے میں، یعنی میرے پاس جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے آج رات تک کر دیا جائے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے ان میں سے ایک بندے نے تو کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی آج رات کو عمران خان کو ہر حال میں شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن میں پھر بھی مارجن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پل پل صورتحال بدلتی ہے تو وی کانٹ سے اینی تھنگ، ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ناظرین، ایک آپ کو عجیب چیز بتاتا ہوں اور یہ ریئلٹی ہے۔ حکومت اس وقت کچھ میٹنگز کر رہی ہے اور خبریں چلا رہی ہے کہ جناب ہم 8 فروری کو لانگ مارچ کو روکنے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی اٹک میں کوئی میٹنگ ہو گئی پولیس والوں کی، اسلام آباد میں کوئی تیاریاں شروع ہو گئی، تو حکومت نے یہ خبریں جان بوجھ کر پھیلانا شروع کی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف آتی تھی ویسے ہی اب دوبارہ بھی وہ ڈی چوک کی طرف آئیں، کیونکہ جب وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو حکومت کے لیے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان سے فلو بڑھتا ہے ڈی چوک کی طرف، یہ آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو آہستہ 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 کمزور کرتے کرتے ڈی چوک تک بالکل کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا تجربہ ہو گیا نا، جیسے عمران خان کا ڈی چوک پہنچنے کا تجربہ ہو گیا یا پی ٹی آئی کا کہ وہ پہنچ ضرور جاتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی تجربہ ہو گیا کہ ڈی چوک آتے آتے لوگوں کو اتنا کمزور کر دو کہ پھر وہ ڈی چوک کے اندر مزاحمت نہ کر سکے، اور اگر زیادہ طاقت میں آ جائیں یا زیادہ تعداد میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر گولی چلانے کا ایک آپشن بھی ہوتا ہے جو یہ پہلے چلا چکے ہیں۔ اب یہ کیوں کر رہی ہے حکومت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے نوجوانوں نے ایک نعرہ لگا دیا ہے نا کہ ہر چوک ڈی چوک، بعد میں کوئی دوست ہیں وہ خبریں دیتے ہیں، بات نہیں کرتے، یعنی جتنے جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں ان سے آپ بات کریں تو وہ خبریں دے دیتے ہیں، بات نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے بات کی تو ہم پھنس جائیں گے، وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جو پکچر پوری بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کے اندر ایک خوف ہے، ایک پریشانی ہے کہ میرا بنے گا کیا، کیونکہ جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے نا، جتنی دفعہ قتل عام ہو گیا، جتنا پاکستان میں ظلم ہو گیا، مذہبی سیاسی جماعتوں کے بندے مار دیے، پی ٹی آئی کے بندے مار دیے، ہر ایک جگہ کے اوپر ظلم بربریت، جو بلوچستان میں خواتین کے ساتھ کیا، جو قبائلی علاقوں میں نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ کیا، یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے ایک آرمی چیف کے اوپر اس کا بوجھ تو ہوگا، یہ obvious ہے، وہ اس کو ٹھیک سمجھ کے بھی کر رہا ہو تو اس کے اوپر یہ بوجھ تو رہے گا۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ایک جو جبلت ہے انسان کے اندر وہ تو ہوتی ہے۔ اس سے پہلے وہ فیلڈ مارشل بنے تاکہ تا حیات وہ ایک ملٹری آفیسر رہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کبھی نہ ہو، کیونکہ جب تک وہ اس عہدے پہ رہیں گے وہ سویلین کورٹس میں جانے کی بجائے وہ یہ معاملہ اٹھائیں گے جی مجھے لے کر جاؤ فوجی عدالتوں میں، تو وہاں انہیں پروٹیکشن مل سکتی ہے۔ تو اب ایک نیا عہدہ جو ہے وہ بھی کریٹ کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ، اور اس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو لامحدود اختیارات دیے جائیں گے فوج کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو سویلین کے پاس فوج کا کنٹرول ہے مبینہ طور پہ وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اب آپ ایک نیا سینیریو دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے پاس فوج ہوتی ہے، یعنی دنیا کا جو ہر ملک ہے اس کے اندر ایک فوج ہوتی ہے نا جو اس ملک کے مطابق کام کرتی ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے بعد امریکہ، یورپ کے سارے ملک، آسٹریلیا، چائنا، رشیا، سب کے پاس ایک ایک فوج ہے، لیکن پاکستان اس ترمیم کے بعد جو پکچر کھینچی جا رہی ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جہاں پہ ایک فوج کے بعد ایک ملک ہوگا، ملک کے بعد فوج نہیں ہوگی، فوج کے بعد ایک ملک ہوگا کہ جناب یہ ملک ہمارے پاس ہے، اب ہم فیصلہ کریں گے اسے کیسے چلانا ہے۔
دیکھیں نا کل وہ کیا بتا رہے تھے کہ جناب سونے کے ذخائر کا پتا چلا ہے تو آرمی چیف کو جا کے بتا دیا گیا. کیوں جی؟ ان کا تعلق کیا ہے سونے کے ذخائر سے؟ انہیں آرمی چیف لگایا ہوا بھائی, انہوں نے جا کے حفاظت کرنی ہے دنیا میں پاکستان کی, انہوں نے معدنیات نہیں کھودنی, نہ یہ ان کا کام ہے, نہ ان سے یہ ہوگا, نہ اس کے لیے وہ ٹرینڈ ہے, نہ اس کی ان کے بعد تعلیم ہے. بہرحال یہ اب ترمیم جو ہے وہ متنازع ہوتی جا رہی ہے, بندے لانچ ہو رہے ہیں ترمیم کے لیے. فیصل واڈا لانچ ہو چکے ہیں, MKM لانچ ہو چکی ہے, کچھ اور تحفے جو ہیں وہ لانچ ہو گئے, کچھ ابھی مزید نکالے جائیں گے, ان کو دھوپ لگوائی جائے گی. جو لوگ بالکل پس پردہ چلے جاتے ہیں انہیں نکال کے اپنے اپنے اثاثوں کو لایا جا رہا ہے کہ نکلو بھائی, نکل کے بتاؤ کہ آئینی ترمیم تو ہر حال میں پاس کرنی ہے, اس کے علاوہ تو حل کوئی نہیں ہے. عامر الیاس رانا صاحب بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, یہ PMLN کے بہت قریب ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کے تقریباً تمام دوروں میں یہ ان کے ساتھ رہے ہمیشہ, اور نون لیگ کی کیونکہ بیٹ کرتے ہیں تو انہیں کافی نون لیگ کے حوالے سے آئیڈیا رہتا ہے. تو انہوں نے بھی پول کھول دیا. وہ DG ISPR آ کر کہتے ہیں جی ہمارا تو سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, کوئی تعلق ہمارا سیاست کا ساتھ نہیں ہے. تو عامر الیاس رانا صاحب جو حکومت کو کور کرتے ہیں انہوں نے آ کے پول کھول دیے. انہوں نے بتایا جی کہ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں آزاد کشمیر میں یاد رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی اپنے نمبر پورے کر چکی ہے, اور یہ خبر آپ کو میں 10 دن پہلے دے چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں نمبر پورے نہیں ہیں, پورے سے زیادہ ہیں. وہ بڑے آرام سے تحریک عدم اعتماد لا کے اور 24-48 گھنٹوں میں جتنا ٹائم وہ لینا چاہیں وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. اور جو وہاں وزیر اعظم ہے وہ آپشن بھی سوچ رہا تھا استعفیٰ دینے کی, لیکن عامر الیاس رانا صاحب نے یہ بات کی, محسن بیگ نے بھی یہ بات کی جو موجودہ آرمی چیف کے تعلق والے پرانے, جب یہ آرمی چیف بنے تو ان کی اور ان کی ایک ہنستے ہوئے تصویر بہت وائرل ہوئی تھی. فوج کہتی ہے ہمارا سیاست میں کردار نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اگلوں نے روک دی ہے تحریک عدم اعتماد آزاد کشمیر میں کہ پہلے 27ویں ترمیم کرو پھر اگلی چیزیں ملیں گی, کچھ لو اور کچھ دو ہونا ہے. 27ویں ترمیم دو, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لو, یہی سودے بازی ہے جناب. یہ سودے بازی جو ہے وہ عامر الیاس رانا صاحب نے بتائی, تو چیزیں ایسے ایک ایک کر کے جو ہے وہ کھل جاتی ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ ناظرین اور بڑی خبر ہے, اور یہ امریکہ سے میں اس لیے بیچ میں سنا رہا ہوں کہ پاکستان کے نظام کو آپ دیکھیں پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ پاتا, اور امریکہ کو ہم کیوں کہتے ہیں سپر پاور ہے, بہت طاقتور ہے. دیکھیں پاکستان کی فوج امریکی فوج کے سامنے بہت کمزور ہے, پاکستانی فوج کے ہتھیار امریکی فوج کے ہتھیاروں کے سامنے بہت کمزور ہیں. پاکستان کا فیلڈ مارشل بھی ہو تو اس کی اہمیت امریکی فوج کے سامنے کیا ہوتی ہے یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اور جس طرح پاکستانی فوج امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کو ہمیشہ مانتی ہے اور اس کے اوپر چلتی ہے, یہ بھی ہم سارے جانتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجاہد ہیں تو ہم کہتے ہیں مجاہد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں تو ہم کہتے ہیں دہشت گرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو مارو ہم اس کو مارتے ہیں. وہ جو حکم دیتے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. دیکھیں نا انڈیا نے پاکستان پہ کتنے حملے کیے ابھی حال ہی میں, کتنے دن تک وہ کبھی میزائل مارتا تھا, کبھی ڈرون مارتا تھا, کبھی کیا کرتا تھا. جیسے ہی امریکی حکم آیا پاکستان نے جنگ بندی کر دی, کیونکہ پاکستان نے جیسے ہی انڈیا پہ اٹیک کیا امریکی حکم آ گیا, پاکستان رک گیا. ہمیں بھی چاہیے تھا نا 2-4 دن پھینٹی لگاتے جس طرح وہ کر رہے تھے, لیکن ہماری فوج جو ہے وہ امریکہ کا حکم فوراً سے پہلے مان لیتی ہے. اب امریکہ کا جو ایک سب سے بڑا ہب ہے نیو یارک, وہاں پر زہران ممدانی یہ جیت گئے ہیں الیکشن